السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اچھا جی، آج ہمارا سبق سورۃ نابیہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اور آیت نمبر 76 سے ہمارا سبق ہے۔ آیت نمبر 76 سے لے کر آیت نمبر 94 یا 95 تک ہمارا جو ہے وہ ہم انبیاء علیہ السلام کا اس میں تذکرہ پڑھیں گے۔ دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے تذکرے میں یعنی مختلف انبیاء علیہ السلام کا اس میں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا کیا انعامات کیے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ سبق ہمارا سورۃ النابیہ 76 آیات سے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُوحًا إِذَا نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اللہ کہتے ہیں، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوح کا بھی تذکرہ کیجئے جب ان انبیاء کے مبعوث ہونے سے بہت سے پہلے انہوں نے ہمیں پکارا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی ہم سے دعا کی اور ہم نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی سخت تکلیف سے نجات دی۔ وَنَصْرَنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا، یعنی جب ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا، بِآیَاتِنَا أَنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سُوءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان لوگوں کے مقابلے میں جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، ہم نے ان کی مدد کی، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی مدد کی، ٹھیک ہے۔ وہ بڑے برے لوگ تھے، لہٰذا ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوموں کا ذکر جاری ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ذکر کیا۔ اللہ کہتے ہیں انہوں نے ہم سے دعا کی اور ہم نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، ان کو اور ان کے اہل خانہ کو سخت تکلیف سے نجات دی، ٹھیک ہے۔ تو اس حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہم سورۃ نوح میں پڑھ چکے ہیں بڑی وضاحت کے ساتھ۔ تو آگے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وَدَاؤد وَسُلَیمان، یعنی اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اور داؤد اور سلیمان کا بھی تذکرہ کیجئے اے رسول، جب وہ ایک کھیتی کے معاملے میں جس کو کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئی تھیں فیصلہ کر رہے تھے، اور ہم نے ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے صحیح فیصلہ سلمان کو سمجھا دیا، اگرچہ ہم نے حکمت اور علم ان دونوں ہی کو عطا کیا تھا، اور ہم نے پہاڑوں کو اور پرندوں کو داؤد کا تابع بنا دیا، وہ بھی داؤد کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے، اور یہ سب کچھ کرنے والے ہم ہی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کو جو کچھ ہم نے علم اور حکمت دیا اور پہاڑوں اور پرندوں کو داؤد کا تابع بنا دیا، وہ بھی اس کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ہی کرنے والے ہیں۔ اور اے لوگوں، ہم نے داؤد کو ایسا لباس بنانا بھی سکھایا جو تم کو لڑائی میں دشمن سے بچا سکے۔ تو بتاؤ کہ تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو کہ نہیں؟ انتم شاکرون۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے داؤد اور سلیمان کے واقعہ کا بھی یہاں تذکرہ کیا، داؤد علیہ السلام کا تذکرہ، یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو یعنی کہ ان میں 3 خصوصیات ہیں، یعنی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی 3 خصوصیات کا ذکر کیا، ہائی لائٹ کر لیں ان کو۔ پہاڑوں اور پرندوں کو ان کا تابع کر دیا، اور پہاڑوں کا ان کے ساتھ تسبیح کرنا، لڑائی کے لیے دفع جو یعنی کہ لڑائی جب یہ جنگ میں جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو اپنے دفاع کے لیے جو ساز و سامان بنائے جاتے ہیں، یعنی داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا۔ تو پرندے بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے تسبیح کرتے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلمان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ سلمان علیہ السلام جو ہیں وہ اور تیز ہواؤں کو ہم نے سلمان کا تابع کر دیا، بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ وَمِنَ الشَّيْطَانِ، پھر اللہ کہتے ہیں
اور تیز ہواؤں کو ہم نے سلیمان کا تابع بنا دیا اور ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھیں جن میں ہم نے بڑی برکت رکھی تھی، اور ہم ہر چیز سے باخبر تھے، اور ہم نے شیاطین کو بھی ان کا تابع کر دیا۔ وَيَعْلَمُونَ عَمَلًا دُونِ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُ حَافِظِينَ، اور شیاطین کو بھی ان کا تابع کر دیا جو ان کے لیے سمندر میں غوطے لگاتے اور ان کے علاوہ اور بھی بڑے کام انجام دیتے اور ان کی نگرانی کرتے۔ یعنی یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر بھی ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے سلمان کا ذکر بھی یہاں کیا ہے کہ تیز ہوائیں جو تھیں وہ ان کو سلمان کا تابع کر دیا، تو وہ ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھیں جس سرزمین میں ہم نے برکت رکھی تھی۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز سے واقف تھے، یعنی سلمان کی جو سلطنت میں جو کچھ ہو رہا تھا ان تمام باتوں کا علم یعنی کہ اللہ کو تھا، وہ اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ اور شیاطین جو تھے وہ بھی سلمان کے تابع تھے، وہ سمندروں میں غوطے لگاتے اور اس کے علاوہ اور بھی بڑے کام کرتے تھے، حضرت سلمان کی نگرانی کرتے، وہ ان کے احکامات سے سرتابی نہیں تھے کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سلمان علیہ السلام کی بعض خصوصیات سے جو انہیں نوازا تھا ان میں ان کا ذکر کیا ہے کہ ہوائیں ان کے حکم سے چلتی، ان کا ذکر ہم آگے چل کر سورۃ صاد میں بھی پڑھیں گے، پیچھے ہم نے سورۃ بنی اسرائیل میں بھی اس کا ذکر پڑھا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہاں وَأَیُّوبَ اِذَا نَادَىٰ رَبِّهِ إِنِّی مَسَّنِّیَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ۔ اللہ کہتے ہیں کہ آگے یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر کیجئے، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور اس طرح دعا کی کہ میں بیماری میں مبتلا ہوں اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، مجھ پر بھی رحم کر، اور ہم نے ان کی دعا قبول کی اور جو بیماری تھی ان کو دور کر دیا، اور انہیں اور ان کی بیوی بچے عطا کیے، اور ان کے ساتھ اتنے ہی بیوی بچے اور عطا کیے۔ ہماری طرف سے یہ ایک مہربانی اور عبادت کرنے والوں کے لیے ایک نصیحت تھی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آگے یعنی کہ ذوالکفل کا بھی ذکر کیجئے، اور اے رسول اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کا بھی تذکرہ کیجئے، یہ سب صابر بندے تھے۔ اور اے رسول ذوالنون کا بھی تذکرہ کیجئے، جب وہ اپنی قوم سے یعنی ذوالنون جو ہیں وہ حضرت یونس علیہ السلام کو کہا گیا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا بھی تذکرہ کریں، جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں اپنی بستی سے چل دیے، تو انہیں یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار نہیں تھا کیا، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں الہی کے بغیر ہی یعنی وہ چلے گئے، تو پھر ان پر وہ جب چلے گئے تو ان پر گرفت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان پر گرفت کر لی، پھر ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا اور سمندر کی تاریکیوں میں لے گئی، پھر ان تاریکیوں میں انہوں نے ہمیں پکارا، وہ جو حضرت یونس علیہ السلام کی جو دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، انی کنت من الظالمین، یعنی کہ اس میں کہ میں ظالموں میں سے تھا، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کیے بغیر وہ بستی چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مثلا وہ مچھلی لے گئی انہیں، وہ کشتی میں بیٹھ گئے، تو یہ ایک اور واقعہ ہے، یہ پھر کبھی یعنی میں نے پیچھے بھی ایک دو بار شاید آپ کو سنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی، ٹھیک ہے، تو پھر وہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں نجات دے دی۔ انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ ہمیں یعنی کوئی الہ نہیں ہے تیرے سوا، تو پاک ہے اور بے عیب ہے، بے شک میں ہی خطا وار ہوں اور تیرے حکم کا انتظار نہیں کیا اور محض یعنی کہ وہم و گمان کی بنا پر وہاں سے چل دیا، پھر ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور مومنین کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکریہ کا بھی تذکرہ کریں، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا ہے میرے رب مجھے لاوارث نہ چھوڑ، ویسے تو سب وارثوں سے بہترین وارث ہے۔ یہ حضرت ذکریہ علیہ السلام کی دعا ہے، یہ بھی آپ یاد کر لیجئے گا، یہ بڑی بہترین اور بڑی اچھی دعا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وَذِكْرِيَا إِذَا نَادَىٰ رَبُّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ
فَسَتَجَبْ لَنَا لَهُ وَهَبْ لَنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلِحْ لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُ كَانَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکریہ کا بھی تذکرہ کریں جب انہوں نے ہمیں پکارا اور کہا اے میرے رب مجھے لاوارث نہ چھوڑنا، ویسے تو سب وارثوں سے بہترین وارث ہے۔ ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو یحییٰ بیٹا عنایت کیا، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے یعنی ان کے لیے ان کی بیوی کی اصلاح کر دی۔ یہ سب لوگ نیکیاں کرنے میں جلدی کیا کرتے تھے، امید اور خوف کے ساتھ ہمیں پکارتے رہتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے تھے۔ اور اے رسول مریم کا بھی تذکرہ کریں جنہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، پھر ہم نے ان کے جسم میں اپنی روح پھونک دی اور ان کو ایک بیٹا عنایت کیا، اور اسی طرح مریم کو اور ان کے بیٹے کو ہم نے اہل عالم کے لیے اپنی قدرت کی ایک نشانی بنایا۔ یہاں انبیاء علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مزید یعنی چند انبیاء کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام، ٹھیک ہے، تو یہاں انہوں نے بھی دعا کی بیماری سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیماری سے نجات دے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں بیماری سے شفا دی اور بیوی بچے دیے، پھر اور بیوی بچے دیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ہم انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہم نے پڑھا، یہ پیچھے بھی ہم سورۃ یونس میں بھی یعنی اس کا ذکر پڑھ کے آئے تھے حضرت یونس کا۔ تو یہاں تک کہ آج کا سبق کافی ہے، اس میں ہم نے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ سارا پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کیے وہ بھی ہم نے پڑھے۔ تو انبیاء علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اپنی یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی آزمائش کی، تو وہ اپنی آزمائش میں ثابت قدم رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر انعامات کی بارش کی، جیسے ابھی میں نے آپ کو تفصیل سے سمجھایا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں بھی ہدایت دے اور ہمیں بھی اس راستے پر چلا جو تجھے پسند ہے۔ یا اللہ ہم پر کوئی مصیبت یا آزمائش آ جائے تو ہمیں صبر اور استقامت کے ساتھ اس کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم پر اپنی رحمت کر، ہم اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم کسی آزمائش میں پورے اتریں۔ وَمَا إِلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا لِأَسْتَغْفِرَ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ